بادشاہ سارے لوگ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کر دی. ساری آگ ایسی بھڑکائی گئی. سارے لوگ سمجھتے رہے بھائی عیسیٰ علیہ السلام بھائی ثواب حاصل کرو, ہمارے بتوں کو برا بولنے والے کو جلانا ہے, یہ ثواب کا کام ہے. داؤں لا کر لکڑیوں کو ایسی آگ بھڑکائی گئی, 3 میل سے زیادہ پرندہ اگر گزرتا تو پرندہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا, ایسی آگ بھڑکائی. ظاہر سی بات ہے اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا کام کا بھائی ڈالتا کون اتنے بڑے آگ میں جا کر. تو پھر جو ہے دور سے ایک پتھر کو باندھ کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا پلان کیا. کچھ روایات میں آتا ہے شیطان نے مشورہ دیا بھائی اس طرح باندھ کر ڈالو. بہرحال ڈالنا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. اب جو ہے حضرت جبرائیل حضرت فرشتے زمین پر نازل ہو گئے, نزول ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر عرض کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام آپ حکم کریں, ہم جو ہے ان سب کو نیست و نابود کر دیں, اس آگ کو بجھا دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہ آپ کی ضرورت ہے نہ آپ کے فرشتوں کے کسی کی ضرورت ہے, بس مجھے جس اللہ نے یہ آگ کو ان لوگوں کو جلانے کا حکم دیا ہے میں سیدھا آگ میں جاؤں گا. مجھے اللہ کے ذات پر پورا بھروسہ ہے, جو اللہ نے یہ آگ کو پیدا کیا ہے مجھے پوری ذات اللہ پر یقین ہے, وہ اللہ ہی مجھے بچائے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگ نہیں بجھایا, فرشتوں سے مدد نہیں لی, آخرکار ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, اللہ نے 17ویں پارے میں اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اللہ نے فرمایا قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو مخاطب فرمایا. اسے مخاطب فرمایا اللہ نے, کسی کو نہیں فرمایا بھائی, نہ جبرائیل کو فرمایا, نہ فرشتوں کو فرمایا, نہ آسمان کو, نہ زمین کو, نہ بادلوں کو, نہ بارش کو, کسی کو نہیں فرمایا. اللہ چاہتا تھا بارش بھی برسا سکتا تھا, اللہ چاہتا تھا سمندروں کو بھی حکم کر سکتا تھا, اللہ چاہتا تھا ہواؤں کو بھی حکم کر سکتا تھا, اللہ چاہتا تھا کسی اور ذریعے کو بھی استعمال کر سکتا تھا. اللہ نے کہا جب ابراہیم میرا دوست ہے, جب ابراہیم چاہتا ہے کہ میری مدد چاہے, اللہ نے حکم فرمایا یہ آگ میرا دوست تیرے پاس آ رہا ہے, تو ایسا ہو جا نہ اسے گرمی ہو, نہ ایسا ٹھنڈ ہو جا نہ اس کے پاس ہو جا, بلکہ ایسا ایئر کنڈیشن بن جا, نہ اسے ٹھنڈ لگے نہ اسے گرم لگے, بلکہ ایسا ہو جا جس طرح کے ایئر کنڈیشن کا سسٹم ہوتا ہے اس طرح ایئر کنڈیشن والا سسٹم ہوتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح ہو گیا. 40 دن تک آپ اس آگ کے اندر رہے. 40 دن کے بعد آپ جو ہے روایت میں آتا ہے جو آپ جسم پر کپڑے تھے, جو رسی تھی, وہ بھی آگ نے جلا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رائی کے دانے کے برابر آگ نے نقصان نہیں پہنچا. گویا پتا چلا نہ آگ کے اندر وہ طاقت ہے, نہ تلوار کے اندر وہ طاقت ہے, نہ کسی چیز کے اندر وہ طاقت ہے. سارے چیز ایک ایمان والے کا ایک یہی ایمان اور یقین ہے, ہر چیز کا حکم اللہ کے تابع ہے. اللہ کی جب تک رضامندی نہیں ہوتی ہے, اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوتا ہے, اس وقت تک نہ یہ دوائی نقصان پہنچا سکتی ہے نہ یہ دوا آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. آپ وہی دوا ڈاکٹر دیتا ہے لیکن کسی کو وہی دوا شفا بن جاتی ہے. ڈاکٹر وہی دوا دوسرے کو دیتا ہے لیکن وہی دوا اسے ریاکشن بن کر اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے. گویا پتا چلا سبب اختیار کرنا ہمارا کام ہے, شفا دینے کی ذات اللہ کی ہے. شفا دینے کی ذات اس کی ہے جی.